السلام علیکم دوستو، آج کے بیان میں آپ کا خوش آمدید۔ میرا نام ہے رستم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آر اقبال بیان یوٹیوب چینل۔ آج پھر ہم سب جن کا بیان سننے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ، جو پوری دنیا کے تبلیغی جماعت کے امیر ہیں۔ ان کی باتیں بہت ہی قیمتی اور اہم ہوتی ہے جو ہمیں اور آپ کو ضرور سننی چاہیے، جس سے کہ ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو۔ آج کے بیان کا موضوع ہے مال و دولت، عزت، شہرت، ڈگری، عہدہ، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی آزمائش کے لیے ہیں، لیکن آج ہم سب انہی سب چیزوں کو پانے کے لیے دن رات 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مال و دولت کا مل جانا، عزت کا مل جانا، شہرت کا مل جانا، ڈگری اور عہدے کا مل جانا بہت فخر کی بات ہے اور بہت بڑی کامیابی کی بات ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ذرا ہم سوچیں، اگر یہ ساری چیزیں ہمیں مل بھی گئی تو کتنے دنوں کے لیے؟ 60 سال کے لیے، 80 سال کے لیے، زیادہ سے زیادہ 100 سال کے لیے؟ وہ بھی پورا یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ 60 سال، 80 سال یا 100 سال کوئی جیے گا بھی یا نہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے مال و دولت کو ٹھکرایا، دنیا کی عزت کو ٹھکرایا، دنیا کے ڈگری اور عہدے کو ٹھکرایا، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے اللہ کو راضی کرنا، اپنے خالق کو راضی کرنا، اپنے مالک کو راضی کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا۔ لیکن آج ہمارا کیا مقصد ہے اور کیا سوچ کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کس کو راضی کر رہے ہیں، وہ خود ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں اور سوچیں، جس چیز کو پانے کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں موت کے بعد ہمارے ساتھ جائیں گی؟ کیا یہ ساری چیزیں ہمیں قبر میں 3 سوال کے جواب دلا پائیں گی؟ کیا یہ ساری چیزیں ہمیں قبر کے عذاب سے بچا پائیں گی؟ کیا یہ ساری چیزیں ہمیں جنت میں داخل کروا پائیں گی؟ ذرا ہم سوچیں۔ تو اسی لائن سے حضرت جی کا آج کا بیان ہے جو ہمیں اور آپ کو ضرور سننی چاہیے۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں حضرت جی کے آج کے اس قیمتی اور اہم بیان کو۔ بیان کو سننے سے پہلے ہم یہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ جو بھی باتیں اس بیان کے اندر آئیں گی اس پر ہم عمل کریں گے اور ان سب باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں حضرت جی کے آج کے اس قیمتی اور اہم بیان کو۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ داعی کی آزمائش ہوتی ہے مال سے، کہ مال سے آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کی نبوت کو مال سے آزمایا جاتا ہے کہ ان کو مال پیش کر کے دیکھو، اگر یہ مال قبول کر لیں تو بادشاہ ہیں، اور اگر یہ رد کر دیں تو یہ نبی ہیں۔ یہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو ہدیہ بھیجا، اور ہدیہ بھیجنے کا مقصد وہ کوئی تالیف قلب نہیں تھی، بلکہ آزمائش تھی کہ دیکھنا ہے کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، کہ میں ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں میرا قاصد کیا جواب لاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری بات ہے یہ کہ مال سے، مالداروں سے استغنا ہونا چاہیے، کہ مال سے استغنا ہونا چاہیے، کہ ہمیں آپ کی ذات مطلوب ہے، مال مطلوب نہیں آپ کا۔ مال والے مال پیش کریں گے، کہ جب مال والے مال پیش کریں گے تو ان کا احسان ہمیں دبا دے گا۔ ہاں، یہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ ان کے احسان کے تلے دب جائیں گے۔ پھر بلقیس نے مال بھیجا دیا کہ میں ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتا ہے۔ سنو، سلیمان علیہ السلام نے اس ہدیے کے آنے سے پہلے، کیونکہ ہدیے میں سونا آ رہا تھا، کتنا سونا؟ 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ پوری، اتنی بڑی سونے کی اینٹ، سونے کی اینٹ ہدیے میں۔ کہ کیا آ رہا ہے ہدیہ؟ کہ معلوم ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ ہدیے میں سونے کی اینٹ آ رہی ہے، اور فرمایا کہ اس اینٹ کے ہدیے کے یہاں پہنچنے سے پہلے
ہمارا پورا میدان سونے کا بنا دو، سونے کا پورا میدان سونے کا بنا دو، اور پورا میدان سونے کا بنا دیا گیا، اور اس میدان میں سونے کی زمین پر کہ سونے کی زمین پر مویشی چھوڑے گئے، گائے بھینس بیل بکریاں، اور وہ انہوں نے اتنا گوبر اور گندگی اس پر کی کہ ان کو بتانا چاہیے جو سونے کی اینٹ لا رہے ہیں کہ ہمارا سونے کی حیثیت یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو سمجھتے تھے کہ غیروں کے دلوں سے مسلمان کا رعب جب نکلے گا جب ان کے دلوں میں غیروں کے مال کا رعب بیٹھ جائے گا، اور پھر ان کے غیروں کے دلوں سے پھر مسلمان کا کہ اسلام کا رعب نکل جائے گا، کیونکہ مسلمان کے دل میں ان کے مال کا رعب آ گیا۔ جی ہاں، سمجھتے تھے کہ مالدار ملکوں کو فقیر یقین کیا کرو تو تمہارے دل میں رعب نہیں آئے گا۔ جی ہاں، تو یہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی ساری زمین سونے کی بنا دی، اس میں وہی چھوڑ دیے، اور ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ ہاں، بنائی نے کیا ضرورت ہے جو پورا میدان سونے کا بناویں، وہ ایک اینٹ کے لیے جگہ خالی چھوڑیں، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ تو جب وہ ان کو جب دیکھا آ کے کہ سارا میدان سونے کا بنا ہوا ہے، تو جہاں سے گزر کر آنے کے لیے راستہ دیا تھا وہاں اس آنے والی اینٹ کے برابر جگہ خالی۔ حکمتیں ہیں یہ انبیاء کی، یہ نہیں کہ سونا یہاں لگائیں گے، یہ مقصد یہ تھا کہ یہ جو اینٹ لے کر آئیں گے یہ دیکھیں گے کہ اتنی جگہ خالی ہے، تو انہوں نے اینٹ کو وہیں پھینک دیا، ہدیے کو۔ بڑی بات ہے کہ الزام آئے گا چوری کا، یہ جواب ہے اس کا، بل انتم بہدیتکم تفرحون وما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، کہ تمہیں تو اللہ نے دنیا میں دے دیا کیونکہ تمہیں اللہ سے لینا نہیں آتا، ہمیں تو اللہ سے لینا آتا ہے، تو جنہیں اللہ سے لینا آتا ہو ان کو اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہے چاہے ان کے پاس کچھ نہ ہو، اور جن کو اللہ سے لینا نہیں آتا کہ وہ فقیر ہیں، فقیر وہ ہیں جن کو اللہ سے لینا نہیں آتا۔ جی ہاں، یاد رکھو، جس کو اللہ سے لینا آتا ہے وہ فقر میں مالدار ہے، جس کو اللہ سے لینا نہیں آتا وہ غنا میں فقیر ہے، جس کو اللہ سے لینا نہیں آتا وہ غنا میں فقیر ہے۔ جی ہاں، کیا سمجھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سکھلایا تھا کہ جو کچھ غیروں کے پاس ہے کہ یہ بات سے ختم ہونے والا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے غیروں کے اموال کو دیکھ کر متاثر ہونا یہ ایسا ہے جیسا کسی مالدار کا کسی فقیر کی جھولی کو دیکھ کر تمنا کرنا کہ یہ میرے پاس ہوتا، کیا ہوگا اس کے پاس۔ تو یہ فرمایا، اپنا استغنا ظاہر کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مال کا رد کرنا، مال کا رد کرنا یہ آزمائش کی چیز ہے، یہ آزمائش کی بڑی بڑی آزمائش ہے۔ سب سے بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے اس زمانے میں، مال کا فتنہ ہے، مال کے فتنے کو کہ مال کے فتنے کو رد کرو، کیونکہ اس راستے میں حب مال پہلے آئے گا، حب جاہ سے بھی پہلے، کہ نہیں مال کو رد کرو۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو تبلیغ دوسرے کے مال سے ہوگی وہ بے اثر ہوگی، اس لیے صحابہ کو مال کے رد کرنے کا عادی بنایا گیا۔ ایک صحابی تھے عمیر بن سعد، وہ 1 سال حمص میں گورنر رہے، حمص پر 1 سال گورنر رہے حمص میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو 1 سال تک کوئی خبر نہیں ملی کہ عمیر بن سعد کیا کر رہے ہیں۔ 1 سال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منشی سے کہا کہ لکھو عمیر کو خط، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ عمیر نے وہاں مال جمع کر لیا ہے اور ہمارے ساتھ خیانت کی ہے۔ وہ خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ میرا خط پڑھتے ہی میری طرف چل دینا، خط کو ہاتھ میں رکھنے سے پہلے۔ جی ہاں، اطاعت اتنی تھی، اطاعت اتنی زیادہ تھی، چلو اطاعت بہت تھی، وہ یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جائیں گے سوچیں گے، نہیں، اطاعت بہت تھی، اور اطاعت کی وجہ سے اجتماعیت تھی، اطاعت کی وجہ سے اجتماعیت تھی۔ دور دور سے بلایا جاتا تھا کہ فوراً آ جاؤ۔ جی ہاں، کیا عرض کروں، اب تو اطاعت کی آزمائش ہے نہیں، اب تو جس کا جو دل چاہے وہ کرے۔ جی ہاں، ورنہ اطاعت کے تو عجیب قصے ہیں۔
تو حضرت عمر نے یہ لکھا کہ میرا خط رکھنے سے پہلے میری طرف چل دینا. تو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص سے پیدل چلے، حمص سے پیدل چلے، حمص سے پیدل، اور پیدل پہنچے چل کے مدینے. بال بڑے بڑے ہو گئے، غبار آلود ہو گئے، رنگ بدل گیا. حضرت عمر نے دیکھ کے پہچان تو لیا کہ عمیر بن سعد ہیں، کیونکہ حمزہ کو جانتے تھے. 1 سال کے بعد آئے، دیکھ کے پہچان لیا. یہ بھی داعی کی صفت ہے کہ اپنے ساتھیوں کو اس طرح پہچانتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو اس طرح یاد رکھتے تھے کہ اگر ایک بھی غائب ہو جاتا تھا مشورے سے حضرت عمر کے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو ساتھ لے کر جاتے تھے تلاش کرنے کے لیے، فلاں آدمی کہاں ہے. یہ ہوا کہ عمر نے فرمایا کہ عمیر یہ تم نے کیا اپنا حلیہ خراب کیا ہوا ہے. تو عمیر نے کہا اے مومنین کیا حلیہ خراب کیا ہوا، آپ دیکھتے نہیں کہ میرا خون مسلمانوں کے مال سے پاک ہے، میرا خون مسلمانوں کے مال سے پاک ہے. حضرت نے فرمایا وہ مال کہاں ہے جو تم لینے گئے تھے، زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے تمہیں گورنر بنا کر بھیجا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ عمر اس مال میں نہ آپ کو کوئی حصہ تھا نہ میرا کوئی حصہ تھا. زکوٰۃ کی وصولی کا کام میرے ذمہ کیا گیا تھا، میں نے مالداروں سے زکوٰۃ لی اور فقراء کو دی، نہ آپ کو اس میں کوئی حصہ ہے نہ میرا کوئی حصہ ہے. حضرت فرمایا کہ نہیں، ہمیں اطمینان نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم مال لے کر آئے ہو اور تم نے گھر میں چھپا کر رکھا ہے. حضرت عمر کو خیال تھا 1 سال تک کوئی خبر نہیں مال کی، اور فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے، کہ میرے پاس میرا سامان ہے، ایک تھیلا ہے اس میں ایک پیالہ ہے، ایک لاٹھی ہے اور ایک وضو کا لوٹا ہے، بس یہ میرا کل سامان ہے. میری کل دنیا یہ ہے. عجیب قصہ ہے، میری کل دنیا یہ ہے، یہ میرا کل سامان میں حمص سے لے کر آیا ہوں. جی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو متعین کیا، فرمایا تم ان کے گھر جاؤ، ان کے گھر جاؤ اور یہ 300 اشرفیاں لے جاؤ اور اس کے گھر میں 3 دن قیام کرو. 3 دن تک دیکھو کہ ان کے گھر کا معمول کیا ہے. اگر دیکھو کھانے اچھے بن رہے ہیں اور گھر کا نظام ٹھیک چل رہا ہے پھر تو یہ مال واپس لے آنا، اور اگر دیکھو کہ تنگی ہے تو یہ مال ان کو دے دینا. وہ فرماتے ہیں کہ وہ حارث نام تھا، وہ مال لے کر گیا ان کے گھر کہ میں مجھے اپنا مہمان بنا لو 3 دن کے لیے، میں ٹھہرنا چاہتا ہوں. کہ ہاں ٹھہرو، کہاں سے آئے ہو؟ کہ مدینے سے. کہ تمہارے کا کیا حال ہے؟ کہ ہاں ٹھیک ہے. کہ رہو ہمارے پاس 3 دن. 3 دن قیام کیا ان کے گھر میں کہ 3 دن تک ایک روٹی بنتی تھی روزانہ 1 روٹی بنتی تھی. وہ 1 روٹی مہمان کو کھلائی جاتی تھی گورنر کے صاحب کے گھر میں، اور میاں بیوی دونوں بھوکے رہتے تھے کہ بھئی ہمارا مہمان ہے عمر کی جہاں سے آیا ہوا ہے، اسے کھلا دو. 3 دن تک فاقہ کیا میاں بیوی نے اور روٹی اسے کھلائی مہمان کو. 3 دن کے بعد کہا حضرت عمر نے حارث سے کہ حارث 3 دن ہو گئے ہیں ہمیں فاقہ کرتے ہوئے، ہمارے یہاں تو 1 روٹی کا انتظام ہوتا ہے، بس وہ آدھی ہم کھاتے ہیں آدھی بیوی کھاتی ہے، لیکن اب 3 دن ہو گئے پورے، لہذا ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ کسی اور گھر میں چلے جائیے، ہم سے فاقہ برداشت نہیں ہوتا. تو یہ حالات ہیں کہ اچھا دیکھو جی یہ مال دیا ہے امیر المومنین نے آپ کے لیے. چیخ ماری حضرت عمر نے کہ ہاں میں اس مال کا کیا کروں گا. کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، رہ جا، حضرت عمر واپس کر دو. بیوی نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو نہ صحیح آپ اور پر تقسیم کر دیں، کہ ہاں اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دو. رکھ لیا. فرمانے لگے کہ میرے پاس تو کوئی صندوق بھی نہیں ہے جس میں یہ مال رکھا جاوے، کوئی باندھنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے جسے باندھ کر یہ مال رکھا جاوے. جی ہاں، تو روایت میں ہے کہ بیوی نے اپنا کرتا آگے سے پھاڑ کے دیا کہ لو اس میں باندھ دو، اس کے علاوہ کپڑا نہیں ہے، باندھ دو اس میں.
یہ روایت میں اسی طرح ہے. جی ہاں، وہ اس میں باندھ دیے اور باندھ کر وہ تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے گھر میں جو لے کر آئے تھے مال حضرت عمر کی طرف سے. یہ باہر نکلے اور جتنے مہاجرین کی اولاد تھی انہوں نے تقسیم کر آئے، سب تقسیم کر کے آ گئے. اور حارث بیٹھا ہوا تھا. وہ حارث کو خیال ہوا کہ مال باہر لے گئے تھے تقسیم کر کے آئے ہیں تو انتظار میں تھا کہ مجھے کچھ ملے گا. اس نے ذکر کیا کہ ہمیں بھی کچھ دے دو اس میں سے. فرمایا کہ وہ تو سب ختم ہو گیا، جاؤ امیر المومنین کو ہمارا سلام کہنا. اور واپس آئے. حضرت عمر نے پوچھا قاصد سے کیا ہوا مال کا؟ کہ جی میں تم کے حوالے کر دیا تھا، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا. حضرت عمر نے کہا کہ بلاؤ امیر کو. خط لکھا، پھر یہ فوراً یہاں آ جاؤ. خط رکھنے سے پہلے تو خط رکھنے سے پہلے چل دیتے تھے مدینے کی طرف. چند میل دور ان کا گاؤں تھا مدینے سے. وہاں سے آئے. پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ عمیر مال کے کیا ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر جو مال تم اللہ کے لیے کسی کو دے چکے ہو اس کے بارے میں تمہیں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ مجھے دے چکے، میں جو چاہوں کروں. آپ کو کیا مطلب اس سے کہ آپ اس سے حساب لیں؟ کہ نہیں عمیر، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں مجھے بتانا پڑے گا تم نے مال کا کیا کیا ہے. اور فرمانے لگے یا عمر قدمتها للآخرہ. ہاں، آگے بڑھا دیا آخرت کے لیے، آخرت کے لیے آگے بڑھا دیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں دوبارہ گورنر بنا کر بھیجوں، مجھے ایسے آدمی چاہیے کام کے لیے. حضرت عمر نے کہا کہ عمر تمہاری وجہ سے، تمہارے گورنر بنانے کی وجہ سے میری زبان سے بد کلامی ہو گئی. میں نے ایک یہودی کو گالی دے دی تھی وہاں حمص میں. ایک یہودی کو، مسلمان کو نہیں، یہودی کو، ایک یہودی کو میں نے کہہ دیا تھا اللہ تجھے رسوا کرے. بس یہ گالی نکلی میری زبان سے 1 سال کے دوران گورنری کے زمانے میں. اور یہ اس لیے ہوا میرے سے بد کلامی کہ تم نے مجھے بڑا عہدہ دے دیا، تم نے مجھے عہدہ دے دیا تھا. اب تو میں نے طے کر لیا ہے کہ نہ عمر تیرے زمانے میں نہ تیرے بعد کسی اور خلیفہ کے زمانے میں گورنر کا کام نہیں کروں گا. یہ طے ہے، اب یہ کام میں نہیں کروں گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ عمیر تم ہم سے پیدل آئے، تمہیں کسی نے سواری نہیں دی وہاں سے؟ کہ جی وہ سواری میں نے سوال نہیں کیا سواری کا، اور انہوں نے سواری مجھے خود سے دی نہیں، آپ کا حکم تھا آنے کا تو میں پیدل آ گیا. حضرت عمر نے فرمایا بہت ہی برے مسلمان ہیں کہ جن کی تم نے 1 سال خدمت کی اور انہوں نے تمہیں چلتے ہوئے سواری بھی نہیں دی. بہت برے مسلمان ہیں. حضرت عمر نے کہا اے عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر. اللہ نے غیبت سے روکا ہے. جی ہاں، کیا بات تھی. جی ہاں کہ اے عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر، وہ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں. جی ہاں، بلکہ مسلمان کا لفظ نہیں ہے روایت میں، روایت میں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں نماز پڑھنے والوں کو ہی مسلمان کہا جاتا تھا. مسلمان کا تعارف نماز سے تھا صرف کہ عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر ان کی، کیونکہ وہ سب نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے غیبت سے روکا ہے. آپ غیبت کر رہے ہیں مسلمان کی کہ بہت بڑے مسلمان ہیں کہ آپ کو سواری نہیں دی. حضرت عمر نے فرمایا کہ عمیر کو غلہ دے دو اتنا گھر کے لیے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں امیر المومنین مجھے غلہ نہیں چاہیے، کیونکہ جب میں گھر سے چلا تو میرے گھر میں 3 ساعت جو پڑے ہوئے تھے، جب تک یہ ختم ہوں گے اللہ اور دے دے گا، اس لیے غلہ تو مجھے نہیں چاہیے. ہاں میری بیوی ننگی ہے، کپڑے نہیں ہیں، اس کے لیے کپڑے میں لے لیتا ہوں. کپڑا لے لیا، غلہ واپس کر دیا. پھر حضرت عمر گھر چلے گئے. گھر گئے تو چند دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. حضرت کو خبر کی گئی کہ عمیر بن سعد کا انتقال ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیع میں ان کے جنازے پر تھے، تو سارے صحابہ ساتھ تھے. حضرت عمر نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ آج تم تمنائیں کرو اپنی، کس کی کیا تمنا ہے. تو بعض نے کہا ہماری تمنا تو یہ ہے کہ ہمارے پاس گھر بھر کر مال ہوتا، ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے. میں اور تمنا کرو. کچھ نے کہا کہ ہماری تمنا یہ تھی
کہ ہمارے پاس اتنی جسمانی قوت ہوتی کہ جو حاجی آتے ہیں حج کرنے کے لیے ہم ان کو زمزم کا کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کے ان کو پلاتے، اتنی طاقت ہوتی. یہ تمنا ہے کہ لوگوں نے حضرت نے فرمایا کہ تم تمنا کر چکے ہو کہ ہاں کہ میری بھی ایک تمنا ہے، کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرے پاس عمیر بن سعد جیسے آدمی ہوں. میری تمنا یہ ہے کہ اس جیسے امانت دار لوگ ہوں. میں نے عرض کیا کہ یہ تقویٰ تھا، اور یہ مال کا رد کرنا، کہ حضرت فرماتے تھے کہ تم امت کا مال رد کرو تو تم امت کی جان سے کام لے سکتے ہو، کیونکہ کام جان کا ہے، مال کا نہیں ہے. مال کا کام نہیں ہے، مال کا کام نہیں ہے، جان کا کام ہے. اور یہ حضرت واضح ہے کہ جب تم مال لے لو گے ان کی جان نہیں لے سکتے، ان کی جان نہیں لے سکتے. جی ہاں، یعنی ان سے تم کام نہیں لے سکتے، مال لے سکتے ہو، ان سے مال لے لو گے ان سے کام نہیں لے سکتے. اور اس کام میں تو سارا کام جان کا ہے، مال کا تو کوئی استعمال ہی نہیں ہے. تبلیغ میں مال کا تو کوئی استعمال ہی نہیں. جی ہاں، گشت میں کیا مال، تعلیم میں کیا مال، مشورے میں کیا مال، مال کا کام نہیں ہے. مال کا تعلق ضرورت سے ہے، مقصد سے نہیں ہے. مقصد تو پورا ہوگا جان سے، مقصد پورا ہوگا جان سے. مال کا تعلق ضرورت سے ہو سکتا ہے، وہ بھی یقینی نہیں ہے کہ مال سے ضرورتیں پوری ہوں. بعض تو ایسے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات میں عاجز ہیں مال کے ہوتے ہوئے. جی ہاں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مال سے ضرورت پوری ہو جائے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اس کام کے تقاضے جان سے متعلق ہیں. شریعت میں بھی فرائض کا تعلق جان سے ہے. جی ہاں، مال سب پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج سب پر فرض نہیں ہے، وہ ان کا فرض ہے کہ مال ہے. ورنہ روزہ اور نماز یہ سب پر فرض ہے. جی ہاں، کیونکہ یہ جسمانی عبادت ہے. نماز اور روزہ جسمانی عبادت ہے، یہ سب پر فرض ہے، یہ سب پر فرض ہے. جی ہاں، نماز، یہ زکوٰۃ اور حج سب پر فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ جانی مالی دونوں عبادتوں کا مرکب ہے. لیکن مالی عبادت کہ جانی عبادت سب پر فرض ہے، جانی عبادت سب پر فرض ہے. نماز اور روزہ یہ دونوں عبادتیں جانی عبادتیں ہیں. مالی عبادت سب پر فرض نہیں ہے.